یہ ایک ماہ میں تیسرا واقعہ ہے۔ جیل میں ایک لڑکی ملزمہ کے طور پر گئی ہے اور اس کو درندگی کا نشانہ بنا لیا کہ کس نے کیا یہ سب کچھ۔ جیل چلی گئی، رات ہوتی ہے، ایک ملازم اس کے پاس آتا ہے، وہ اس کو آ کے کہتا ہے صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے کمرے میں بہت گند پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی کر دو۔ اسی دوران جو صاحب ہیں اس کو درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اگر شور کیا، کسی کو بتانے کی کوشش کی، اب بھی تم صرف چوری کے کیس میں یہاں پر آئی ہو، اس کے بعد جو میں تمہارا حال کروں گا نا ساری زندگی کے لیے جیل کی ہو کے رہ جاؤ گی، اس لیے جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو اور خاموشی سے بس میری ہوس پوری ہونے۔ السلام علیکم جی۔ کے پی کے کا ایک علاقہ ہے بٹ گرام، وہاں پر ایک لڑکی ہے، 20 سال اس کی عمر ہے اور صدف اس کا نام ہے، گھریلو ملازمہ ہے یہ۔ اس کے اوپر مالکان کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے چوری کا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں سونا اور نقدی کی چوری ہوئی ہے، اس میں یہ صدف ملوث ہے۔ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ صدف کو اریسٹ کر لیتی ہے، ریمانڈ لیا جاتا ہے لیکن ریمانڈ نہیں ملتا اور اس وجہ سے صدف کو جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے تقریباً جیل میں صدف رہتی ہے اور اس ایک رات میں جو اس نے جیل میں کاٹی ہے اس کو درندگی کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے جیل میں۔ اب جیل میں ایک لڑکی ملزمہ کے طور پر گئی ہے اور اس کو درندگی کا نشانہ بنا لیا کہ کس نے کیا یہ سب کچھ، جبکہ جیل میں سیکیورٹی کے انتہائی انتظامات ہوتے ہیں، ہر جگہ پر کیمرے نصب ہوتے ہیں، سیکیورٹی ہوتی ہے۔ پھر یہ جیل میں کس طرح سے ہو گیا، کیا کس نے ہے؟ جس نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آگے جا کے انویسٹیگیشن ہوگی، پھر پتہ لگے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کس نوعیت کا ہے، کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن فی الحال جو صدف کے والد جن کا نام ہے ہادی خان، ان کی جانب سے جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو لڑکی ہے یہ گھریلو ملازم ہے، میں بتا چکی ہوں، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، یہ جیل چلی جاتی ہے۔ اب اس کی ضمانت ہوگی تو یہ جیل سے واپس آئے گی، اس کو رہائی ملے گی۔ جیل چلی گئی، رات ہوتی ہے، ایک ملازم اس کے پاس آتا ہے، وہ اس کو آ کے کہتا ہے صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کون ہے؟ یہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے، ایس پی لیول کا یہ بندہ ہوتا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے یہ۔ کہا جاتا ہے کہ تمہیں صاحب بلا رہے ہیں۔ صدف بڑی حیرانگی سے اس کو دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی میری کوئی ملاقات آئی ہے؟ وہ کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی اس ٹائم پر، ملاقات نہیں آئی، صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ صاحب کا کہنا ہے کہ آ کر میرے کمرے کی صفائی کر دو۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، میں ایک قیدی ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے یہ، خیر اب اس کی کیا ہمت کہ وہ بولے وہاں پر یا وہ صاحب کو انکار کرے۔ چلی جاتی ہے اس ملازم کے ساتھ اور صاحب کے کمرے میں اس کو لے جایا جاتا ہے، ایس پی صاحب کے کمرے میں اس کو لے جایا جاتا ہے۔ جاتی ہے وہاں پر، جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں بہت گند پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی کر دو۔ اب جو ملازم اس کو لے کر گیا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر۔ وہ بڑی حیرانگی سے صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ گھریلو ملازمہ، سامنے اس کے ایس پی لیول کا بندہ کھڑا ہے وردی میں، ایک بار روب وردی میں وہ کھڑا ہے، انکار کیا کرتی۔ اسی دوران جو صاحب ہیں اس کو درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے صدف کے اندر کہ وہ شور کرے، وہ کچھ ایسا کرے۔ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اگر شور کیا، کسی کو بتانے کی کوشش کی، اب بھی تم صرف چوری کے کیس میں یہاں پر آئی ہو، اس کے بعد جو میں تمہارا حال کروں گا نا ساری زندگی کے لیے جیل کی ہو کے رہ جاؤ گی، اس لیے جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو اور خاموشی سے بس میری ہوس پوری ہونے دو۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، صدف واپس چلی جاتی ہے اپنی بیرک میں۔ اگلے دن اس کی ضمانت منظور ہوتی ہے اور اس کا باپ جو ہے اس کو جیل سے رہا کروا کر، اس کی ضمانت کروا کر اس کو لے جاتا ہے۔ جاتی ہے گھر، باپ کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ رات کو جیل میں یہ سب کچھ ہوا ہے ابا۔ اس کا والد بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ ظاہر ایک رات کے لیے ایک جوان لڑکی جیل میں ملزمہ کے طور پر گئی ہے اور اگلے دن آ کر باپ کو یہ کہانی بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ سب کچھ کرنے والا کوئی ایس ایچ او نہیں، کوئی حوالدار نہیں، کوئی کانسٹیبل نہیں، کوئی انسپیکٹر نہیں، ایس پی لیول کا بندہ ہے، سپرنٹینڈنٹ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ باپ جاتا ہے اسی ٹائم ایف آئی آر کروانے، اپنی درخواست لکھتا ہے وہ ساری، یہ کہ اس کیس میں میری بیٹی جیل میں گئی تھی، وہاں پر میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔
اب ایک ایس ایچ او لیول کا بندہ ہے، وہ ایس پی لیول کے بندے کے خلاف ایف آئی آر لکھ رہا ہے، ایف آئی آر لکھ لیتا ہے، ظاہر ہے ایف آئی آر ہو گئی، یہ لوگ لگ جاتے ہیں کسی میڈیا والے کے ہاتھ، کیس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، کیس لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اب جو سی ایم صاحب ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پور، وہ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، مجھے اس کی رپورٹ پیش کی جائے۔ اب ظاہر ہے پولیس حرکت میں آتی ہے، انویسٹیگیشن تیز ہوتی ہے کہ ہوا کیا ہے معاملہ۔ پولیس جو ہے ریڈ کرتی ہے ایس پی صاحب کو پکڑنے کے لیے، جاتی ہے۔ ایس پی صاحب ظاہر ہے آلریڈی پولیس کے ملازم ہیں، ان تمام تر نوعیت کو، ان تمام تر چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس کیس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ خیر پولیس جاتی ہے، وہ آلریڈی ضمانت اپنی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ضمانت پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں پولیس ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی۔ اب ان کی یہ ضمانت کب تک چلتی ہے؟ پولیس کیا اپنی کارکردگی کرتی ہے؟ کیا ان کو بچانے کی کوشش کی جائے گی یا شفاف تحقیقات کی جائیں گی؟ صدف نے یہ سب کچھ جو بتایا، اس میں کس حد تک حقیقت ہے، کس حد تک سچائی ہے اس میں کہ ایک لڑکی کے ساتھ جیل میں، یہ کوئی عام بات نہیں کی اس نے، یہ ایک گھریلو ملازمہ ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، اس کی تربیت اس طرح کے ماحول میں نہیں ہوئی ہوئی۔ اگر تو یہ واقعی ہی میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا ایسے کسی گینگ کے ساتھ تعلق ہے تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایس پی کا جو کمرہ ہوتا ہے، جو سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ ہوتا ہے، وہ بہت سائڈ پر جا کر ہوتا ہے کمرہ، اور وہاں پر اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، پولیس کے اہلکار وہاں پر موجود ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پہ نصب ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو کیپچر کیا جا سکے، یہ لڑکی کس وقت آئی، کس وقت اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، کس وقت یہ چلی گئی، اور وہاں پر موجود کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ سارا واقعہ تھا جو کہ بٹ گرام میں پیش آیا ہے، اور ایک ایس پی لیول کے بندے کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، اور یہ ابھی پہلی بار نہیں ہوا، اس مہینے میں ہمارے محافظوں میں اسلام آباد میں واقعہ ہوا، جس نے 2 بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، پاشا نامی بندہ تھا۔ اس کے بعد سرگودا میں یہ سب کچھ ہوا، جہاں پر ایک لڑکی کے والد کو پکڑا گیا اور اس کے والد کو چھڑوانے کے لیے اس کو بلایا گیا، اس کو ٹریپ کیا گیا، اور اس کے ساتھ 2 پولیس اہلکار نے درندگی کی۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے جو کہ کے پی کے بٹ گرام کا ہے، یہ ایک ماہ میں تیسرا واقعہ ہے جس کو سامنے لایا گیا ہے، جو کہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اب مزید اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کی تحقیقات ہوں گی، امید کرتے ہیں شفاف تحقیقات ہوں، پتہ لگے کہ معاملہ ہوا کہ جیل میں یہ سب کچھ اگر ہوا ہے تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے، یا یہ لڑکی نے یہ ساری یہ کوئی گیم چلائی ہے۔ یہ تو اب اس کیس کی تحقیقات کے بعد پتہ لگے گا جو کہ چل رہی ہیں، اس میں جیسی کوئی نئی اس طرح کی ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔